سیکھنا تو پڑے گا، بغیر سیکھے علم نہیں آتا۔ مثلا ایک آدمی کو جمائی آتی ہے تو پیغمبر نے اس میں جو بات کہی ہے وہ سمجھنا ضروری ہے۔ عالم اور طالب ہو کہ اس کو معلوم نہ ہو، یہ موت کے برابر حادثہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَلْيَكْظَمْهُ مَا اسْتَطَاعَ، روک لے جہاں تک ہو سکے، نہ کھولے منہ۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہو گیا کہ موت بہت زیادہ منہ کھولنی نہیں، کوئی کیمرہ اور بالٹی نہیں دکھانی۔ دوسرا یہ کہ اب آنے لگا، طاقت ختم ہو گئی یا خیال نہیں رہا، تو فَلْيَضَعْ يَدَهُ فِي فِيهِ، علماء کہتے ہیں بائیں ہاتھ کی ہتھیلی جو ہے عام حالات میں اس کا بائیں ہاتھ کی ہتھیلی باہر کی یہ منہ پہ ایسا رکھے، لأن الشیطان يدخل فی، شیطان گھسنے کی کوشش کرتا ہے کہ او کیا لمبا چوڑا کیمرہ مین آیا ہوا ہے۔ اب اس کو پتہ نہیں ہے جس نے منہ کھولا اور دیر تک ہلایا، وہ جو دیکھ رہے ہیں تو کتنا غیر مہذب لگ رہا ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر کی تعلیم تو سیکھنی پڑے گی، اللہ نے مبعوث فرمایا اور ہمیں کہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہ علوم وہ ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے، جاننے کے بعد کوشش کرو گے۔ بعض اوقات اس کے ساتھ آواز بھی نکلتی ہے تو فرمایا وَلَا تَقُلْ ہا ہا، آواز نہ نکالو، لأن الشیطان يضحك بہ، شیطان ہنس رہا ہے کہ میں نے اتنا برباد کیا کہ اب آوازیں تک نکل رہی ہے۔ تو اول مرحلہ یہ ہے کہ جمائی نہ آئے، فَلْيَكْظَمْهُ مَا اسْتَطَاعَ، جہاں تک ہو سکے روکے رکھے، اور جب آنے لگے عام حالات میں تو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی بائیں طرف یہ منہ پہ رکھ دیا اور بند کر دے اس سے، لأن الشیطان يدخل فی، شیطان اس وقت منہ میں گھستا ہے اور وہ غفلت کا ذمہ دار ہے، جہاں آپ غافل ہوں گے وہاں نقصان پہنچ جائے گا۔ علماء دین کہتے ہیں کہ نماز میں جو قیام کی حالت ہے اس میں بھی یہی عمل ہے، روکنا ہے، نہیں روکا تو پھر دائیں ہاتھ کی اندرونی ہتھیلی، اس کے لیے بائیں ہاتھ نکالیں گے تو حیثیت ختم ہو جائے گی، اور بقیہ جتنے احوال ہے ان میں بائیں ہاتھ کا پچھلا حصہ منہ پہ رکھ دیا جائے۔ تو دیکھو کتنی سنتیں جمع ہو گئی، ایک جمائی ایک شخص کو آئی اور پوری شریعت متوجہ ہو گئی۔ پہلا کام فَلْيَكْظَمْهُ مَا اسْتَطَاعَ، روکے جہاں تک ہو سکے، نہ آنے دے اس غفلت کے حملے کو۔ آ گیا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نہیں روک سکتا، اس کا علاج بتایا کہ اب ہاتھ منہ پہ رکھو، کبھی بے خیالی میں آواز نکلتی ہے، فرمایا لا تقل ہا ہا لأن الشیطان يضحك بہ، شیطان اس کا مذاق اڑاتا ہے کہ دیکھو میں نے اس کو کہاں تک پہنچا دیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اصلاح العادات احسن العبادات، عادتیں درست کرنا بہترین عبادت ہے۔